ہمارے بزرگ خدا ان کو طول عمر دے، صحت و سلامتی دے، جناب سجاد بخاری صاحب یہ فاتحہ پڑھواتے ہیں اور ہم اپنے مرحومین کو فاتحہ پڑھتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے۔ مجلس میں فاتحہ پڑھوائی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ فاتحہ کیسے پڑھتے ہیں؟ کوئی غریب سے غریب کے یہاں چلے جاؤ، فاتحہ پڑھتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے، ایسے ہی پڑھتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ کائنات کا ایک ایسا مظلوم ہے کہ جب اس کے لاشے پر اس کی بہن آئی ہے، ایک ایسا مظلوم ہے کائنات کا کہ جس کے لاشے پہ جب اس کی بہن آئی ہے تو فاتحہ نہ پڑھ سکی۔ کبھی تم نے سوچا کیوں نہ پڑھ سکی؟ تمہارا 12واں امام کہتا ہے سلام ہو میری اس دادی پر جس کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ تو فاتحہ پڑھتی تو کیسے پڑھتی، لیکن یہ کہتی ہوئی چلی گئی کہ بھائی میں ان بندھے ہاتھوں کے ساتھ واپس جا رہی ہوں، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب کائنات میں جتنی فاتحہ پڑھی جائے گی وہ تیرے صدقے میں پڑھی جائے گی۔ بہن اور بھائی کا جو رشتہ ہے وہ بڑا نازک رشتہ ہے۔ میری بہنیں سنیں، بہن بھائی کا رشتہ بڑا نازک رشتہ ہے۔ دنیا بڑے بڑے واقعات بھول جاتی ہے مگر بہن اپنے بھائی کے پرانے واقعات نہیں بھولتی۔ جب دنیا کی یہ بے مثال بہن اپنے بھائی کے لاشے پر آئی تو جھکی اور جھک کے بھائی سے کہنے لگی بھائی مجھے وہ عید کا دن یاد ہے جب اماں نے تیرے لیے جنت سے جوڑا منگوایا تھا۔ بھائی میں بھولی نہیں ہوں، وہ دن مجھے یاد ہے کہ جب اماں نے جنت سے تیرے لیے کپڑے منگوائے تھے۔ بھائی میں بھولی نہیں ہوں، اور سنو بھائی کے لاشے کا کہہ رہی ہے بہن، سنو بھائی جنت بھی موجود ہے، وہ درزی بھی موجود ہے، اور میری زبان میں ماں والا اثر بھی موجود ہے۔ بھائی حسین اگر تو مجھے اجازت دیتا ہے تو میں اسی درزی سے تیرے لیے کفن بنوا لوں۔ حسین کی لاش تڑپنے لگی اور تڑپ کے میرے حسین نے ایک جملہ کہا بہن ان ظالموں نے میری انگوٹھی کے لیے میری انگلیاں تک نہیں چھوڑی، یہ کفن کیا چھوڑیں گے؟ بہن روتی ہوئی چلی گئی۔ اچھا آپ انصاف سے بتلاؤ، جب تمہارا کوئی دوست جاتا ہے زیارت کے لیے کربلا، تم کیا کہتے ہو کہ بھائی کربلا سے ہمارے لیے کفن لیتے آنا؟ وہ نجف بھی تو جاتا ہے، وہ سامرہ بھی جاتا ہے، وہ کاظمین بھی جاتا ہے، تم نہیں کہتے کہ نجف سے کفن لے کے آنا، سامرہ سے کفن لے کے آنا، کاظمین سے کفن لے کے آنا؟ نہیں بھائی، کربلا سے کفن لے کے آنا۔ رونے والوں، میرا حسین یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ میں تو بے کفن دفن ہو رہا ہوں مگر قیامت تک دنیا کو کفن بانٹتا رہوں گا۔ بڑی مظلوم بہن ہے، وہ بڑا مظلوم بھائی ہے، لیکن میرا بڑا مشہور ہے، لیکن حسین سید الصابرین تو نہیں ہے۔ کبھی تم نے غور کیا حسین کا صبر دنیا میں مشہور ہے مگر حسین سید الصابرین نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ راوی کہتا ہے کہ جب ظالم نے حسین کا سر کاٹا ہے تو میرے مظلوم کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، حسین قاتل کو دیکھ رہے تھے، اور جب حسین کا کٹا ہوا سر زلفوں سے پکڑ کے یزید کے سامنے
نے سونے کے تشت میں رکھا ہے. اب بھی حسین کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی, لیکن وہی راوی کہتا ہے کہ جب حسین کا سر کوفے اور شام کے بازار میں بیویوں کے ساتھ چلا ہے تو حسین کی آنکھیں بند تھی. اب میرے بیمار کا حوصلہ دیکھو. میرے بیمار امام کا حوصلہ سمجھ میں آیا؟ بس میرے دوستوں, میرے بزرگوں, لوٹا ہوا قافلہ کوفے کے بازار میں داخل ہوا. ایک صحابی ہے رسول کا, تم نے ذاکرین سے, واعظین سے, علماء سے, خطبہ سے اس صحابی کا نام سنا ہوگا. اس صحابی کا نام ہے سہل ابن ساعدی. سہل ابن ساعدی یہ رسول کا صحابی ہے. اتفاق سے اس وقت کوفے میں تھا. یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ شہر کی صفائی کر رہے ہیں, شہر کی آئینہ بندی ہو رہی ہے, رنگ برنگ کے لباس پہنے ہوئے ہیں, بالوں میں کنگھی ہے, نئی لباس ہیں, اور بازار کی طرف جا رہے ہیں. صحابی ہے رسول کا. اس نے کوفے والوں کو روکا. کوفے والوں رک جاؤ, میں رسول کا صحابی ہوں. الا ما تريدون, تم کس طرف جا رہے ہو؟ کوفے والے کہنے لگے نحن نرى الاسارى, رسول کے صحابی ہم قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. بس یہ سننا تھا کہ صحابی حیران ہو گیا. جملہ سنو. اور اس نے کہا کوفے والوں رک جاؤ, میں نبی کی صحبت میں برسوں رہا ہوں, اور اللہ کی قسم میں نے نبی کو فرماتے سنا ہے کہ نبی نے کہا تھا مدینے والوں اگر تمہارے شہر میں قیدی لائے جائیں تو خبردار ان کا تماشا نہ دیکھنا. اب میرا نبی یہ تو نہیں کہہ سکا کہ میری زینب کا تماشا نہ دیکھنا, میری کلثوم کا. اور سنو کوفے والوں, میرے نبی نے فرمایا تھا, میں نبی کی صحبت میں برسوں رہا ہوں, نبی کا پرانا صحابی ہوں. میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی یتیم بچہ کھڑا ہو تو خبردار کسی یتیم کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا, کہیں ایسا نہ ہو اس یتیم کو اپنا بابا یاد آ جائے. میرا نبی یہ بھی نہ کہہ سکا کہ میری سکینہ کو بازار میں تماشے نہ مارنا. رسول کا صحابی بازار میں پہنچا. سنو, ایک دکان کے نیچے کھڑا ہو گیا. اس نے دیکھا کہ کچھ قیدی بازار میں لائے گئے. تماشا دیکھنے والوں کا ہجوم تھا, ازدحام تھا. اور وہ صحابی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میری آنکھوں نے دیکھا کہ چھتوں پہ جو عورتیں کھڑی تھیں وہ چھتوں سے ان قیدیوں پر جلتے ہوئے انگارے بھیج رہی تھیں, اور ان بیویوں کے چہرے بالوں سے چھپے ہوئے تھے. کچھ نہیں معلوم کہ وہ بیویاں کس گھرانے کی اور کس خاندان کی ہیں. ان کے چہرے بالوں سے چھپے ہوئے تھے اور ان کے سروں پر جلتے ہوئے انگارے گر رہے تھے جو عورتیں پھینک رہی تھیں. اور صحابی کہتا ہے میری آنکھوں نے دیکھا کہ ایک نحیف و لاغر جوان تھا, اس کا پھٹا پرانا اس کے سر پہ امامہ تھا. کچھ انگارے اس کے سر پہ آ کے گرے, اس کے امامے میں آگ لگ گئی, اس کے امامے میں آگ لگ گئی. صحابی کہتا ہے میں سوچنے لگا کہ یہ قیدی انگارے اٹھا کے امامے سے پھینکتا کیوں نہیں. جب کافی دیر گزر گئی اور اس کا امامہ جلتا رہا تو وہ صحابی دوڑتا ہوا قیدی کے پاس آیا. اب جو اس نے دیکھا تو قیدی کے گلے میں توق تھا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, پیروں میں بیڑیاں تھیں. وہ انگارہ پھینکتا تو کیسے؟ اجرکم اللہ. آخری جملہ سن لو میرے دوستوں, میرے بزرگوں, آخری جملہ پرسہ دے رہے ہو نا. میں نے جو کتاب میں پڑھا تو تمہارے سامنے بیان کر دیا. یہی ہے نا, یہی ہے جو میں نے پڑھا وہ تمہارے سامنے بیان کر دیا اور تم نے پرسہ دیا. اللہ کی قسم مجلس کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا, کوئی مجلس کا حق ادا نہیں کر سکتا. مجلس کے حق کو اس وارث مصیبت نے ادا کیا ہے جس کا نام ہے سید سجاد. اپنی زندگی کے 40 برس تک روتا رہا.
سجاد کے سامنے کھانا آتا تو کھانے کو دیکھتے اور دیکھ کے کہتے کیسا آپ بولو وقت تو قتل ابی جوہانا، میں یہ کھانا کیسے کھا لوں، میرا بابا تو کربلا میں بھوکا مارا گیا۔ پانی آتا، پانی کو دیکھتے کہتے کیسا اشرب وقت قتل ابی اچھانا، میں اس پانی کو کیسے پی لوں، میرا بابا تو پیاسا مارا گیا۔ وضو کے لیے چلو میں پانی لیتا میرا بیمار امام، پانی کو دیکھتا جاتا، روتا جاتا اور یہ کہتا جاتا اسی پانی کے لیے میری بہن نے تماچے کھائے، اسی پانی کے لیے میرا اکبر مارا گیا۔ آخری ان کے سنو، صحابی نے ہاتھ بڑھایا، اس قیدی کے سر سے امامہ، اس قیدی کے سر سے انگارے زمین پہ پھینکے، اور اس کے بعد صحابی نے اس قیدی کو سلام کیا۔ کچھ نہیں معلوم رسول کے صحابی کو یہ قیدی ہے کون، کہا السلام علیک ایھا الاسیر، اے قیدی تجھ پر میرا سلام ہو۔ سجاد نے جواب دیا میرا بھی تجھ پر سلام ہو۔ صحابی نے پوچھا اے قیدی تو ہے کون جو اس منحوس بازار میں رسوا کیا جا رہا ہے، تو ہے کون؟ قیدی نے جواب میں آیت پڑھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ صحابی رسول کا گھبرا گیا، کہا قیدی کی آیت تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ یہ آیت تو اس وقت آئی تھی جب حسنین بیمار ہوئے تھے اور منت مانی تھی، تو یہ آیت تیرا کیا رشتہ ہے اس آیت سے؟ قیدی نے دوسری آیت پڑھی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ وہ صحابی گھبرا گیا، کہا قیدی یہ آیت تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ یہ آیت تو مواہدے کے میدان میں آئی تھی جب میرا نبی اپنی اولاد کے ساتھ گیا تھا۔ سجاد نے تیسری آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صحابی کو جلال آ گیا، کہا قیدی خبردار یہ آیت تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ ارے یہ آیت تو اس وقت آئی تھی جب میرا نبی فاطمہ کی چادر میں اپنے بچوں کے ساتھ جمع ہوا تھا۔ تیرا کیا رشتہ ہے ان آیتوں سے؟ تو کیوں اس بازار میں یہ آیتیں پڑھ رہا ہے جو آل محمد کی شان میں آئی تھی؟ سجاد نے کہا اے صحابی کیا تو آل محمد میں تاکہ محمد کی اولاد میں کسی کو پہچانتا بھی ہے؟ جملہ سنو گے کہنے گا میں نہیں پہچانوں گا، ارے میں رسول کا پرانا صحابی ہوں، میں نے حسین کو اپنی گودوں میں کھلایا ہے، اس کا شہزادہ سید سجاد اسے بھی میں نے اپنی گود میں کھلایا ہے۔ جملہ سنو میرے بیمار کا، اے صحابی اگر تو اب دیکھے گا تو پہچان لے گا، کہا قیدی کیسی باتیں کرتے ہو، میں نہیں پہچانوں گا، ارے میں رسول کا پرانا صحابی ہوں۔ ایک مرتبہ میرے بیمار امام نے اپنی زخمی گردن اٹھائی اور کہا میرے نانا کے صحابی اگر سجاد کو دیکھنا ہے تو مجھے غریب کو دیکھ لے۔ صحابی نے منہ پہ تماچے مارنا شروع کیا۔ آخری جملہ اس نے منہ پہ صحابی رسول نے منہ پہ تماچے مارنا شروع کیے، کہا فرزند رسول غلطی ہوگی مجھے معاف کر دے، فرزند رسول میری توبہ قبول ہے، فرزند رسول مجھے معاف کر دے۔ جملہ سنو گے خدا تمہیں آباد رکھے۔ ایک مرتبہ صحابی نے کہا فرزند رسول مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، بس اتنا اور مت لا دے کہ جو آپ کے ساتھ ناکے پر بیویاں ہیں، آپ کے ساتھ جو ناکے پر بیویاں ہیں، یہ بیویاں کون ہیں؟ میرے بیمار امام نے چیخ ماری، ارے میرے نانا کے صحابی، یہ میری پھوپھی زینب ہے، یہ میری پھوپھی کلثوم ہے، یہ محمد کے گھرانے کی بیویاں ہیں۔ صحابی نے منہ پیٹنا شروع کیا، اپنے بال میں گھیر دیے، کہا مولا بس مجھے اتنی اجازت دے دو